حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو نصیحتیں اور جو کام کی باتیں ارشاد فرمائیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر ان پر عمل کرنے لگے تو اس کی دنیا ہی نہیں آخرت بھی سنور جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے علم کے متعلق یہ بات بیان کی۔ عون ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس العلم بکثرت الروایات، علم جو ہے وہ بہت زیادہ اقوال بیان کرنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی اس کے حافظے میں بہت سے اقوال جمع ہو جائیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے اس مسئلے میں یہ رائے دی ہے، اور فلاں نے یہ فتویٰ نقل کیا ہے، اور کتابوں کے بہت سے نام یاد کسی آدمی کو ہو جائیں اور وہ ان کے حوالے دیتا پھرے، تو علم جس چیز ہے، اصل حقیقت اور مغز جو علم کا ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ علم کیا ہے؟ ولیکن العلم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علم جو ہے الخشیہ، وہ تو اللہ کے خوف کا نام ہے۔ یعنی جس انسان کو اللہ تعالی علم دیتے ہیں اس انسان میں علم سے غرور پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ اس نے لکھا پڑھا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مراد ہے غالباً ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، ایک آدمی ہے اور دن رات مطالعہ کرتا ہے اور اس انسان کو کثرت کے روایات یاد ہیں، بہت سے اکابر اور اسلاف کے نام یاد ہیں، اور جب بیان کرے تو بیسیوں کتابوں کے حوالے دے اور سینکڑوں افراد کے نام لے، تو اس پر مغرور نہ ہو جاؤ اور اس پر یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت بڑا عالم دین ہے، بلکہ اصل میں اس کی عملی زندگی دیکھو کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے یا نہیں۔ خدا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ظلم کے مواقع پر ظلم کو چھوڑ دیتا ہے یا نہیں؟ جب معاف کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے کا ثبوت دیتا ہے یا نہیں؟ تو اس قسم کی چیزیں، جو چیزیں دلیل ہیں اس کی کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے، ایسے موقعوں پر ایسے لوگوں کی شخصیت کھلتی ہے جو بہت زیادہ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر ان کی عملی زندگی میں علم سمویا ہوا ہے تو ایسے مواقع پہ سب سے زیادہ اللہ کا خیال کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھنے والے ہوں گے، اور جو آدمی ان مواقع پر اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اچھے اخلاقیات کا ثبوت نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کتابوں کے نام تو یاد کیے، شخصیات کے نام یاد کیے، لیکن حقیقت میں جو اللہ کا خوف یعنی علم کا نتیجہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ اسے حاصل نہیں ہوا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے کوئی آدمی اچھی سے اچھی خوراک کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، عمدہ سے عمدہ چیزیں، لیکن اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ماں باپ کچھ عرصے کے بعد اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کھاتا پیتا بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کوئی پرابلم، کوئی شکایت نہیں ہے، مگر اس کے اثرات اس کے جسم پر ظاہر نہیں ہوتے، دبلا پتلا ہے، سوکھا ہے، موٹاپا نہیں آتا، فربئی نہیں آتی، جسم پہ گوشت چڑھتا نہیں ہے، لگتی نہیں ہے اسے خوراک۔ وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اصل میں سب کچھ کھانے کے باوجود اسے یہ مرض ہے۔ شوگر کا مریض جتنا زیادہ اچھا سے اچھا کھائے گا، اگر شوگر کنٹرول میں نہیں ہوگی تو یہ کھانا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گا۔ ایسے ہی آدمی جو پڑھتا بہت زیادہ ہے، کتابیں، مطالعہ، رسائل، یہ چیزیں، لیکن اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ لکھا پڑھا ہونا اس کو کوئی نفع نہیں دے رہا۔ ہمارے زمانے میں اول تو لوگ لکھتے پڑھتے نہیں ہیں، اور جو لکھتے پڑھتے تھوڑا بہت بھی ہیں وہ ایک من علم حاصل کر کے اس میں کبر، غرور اور اپنی پرسنالٹی اور اپنی شخصیت کا ابھار اور روب اور یہ کہ میں جانا جاؤں اور پہچانا جاؤں، یہ جذبے دسمن شامل ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے خلاف رائے کو قبول نہیں کرتا۔ حق اس کے سامنے آتا ہے تو حق کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، تو یہ اس کا تھوڑا بہت مطالعہ اور جو کچھ اس نے پڑھا لکھا ہے
اس کی طبیعت میں کبر کو پیدا کر رہا ہے، انا کو بیدار کر رہا ہے، اللہ کا خوف پیدا نہیں کر رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے علم کی نفی کی اور ارشاد فرمایا کہ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بہت سے اقوال بیان کیے جائیں۔ عون بن عبداللہ کہتے ہیں مجھ سے ارشاد فرمایا کہ علم اللہ کے خوف کا نام ہے۔ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو تم علم کو خود سیکھو، حاصل کرو، وَإِذَا عَلِمْتُمْ، اور جب تم علم کو جان لو، فَعْمِلُوا، تو پھر اس کے بعد اس پر عمل کرو، کیونکہ علم کے حاصل کرنے کا مقصد عمل ہے، اور عمل کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی اس انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِمَن لَّا يَعْلَمُ، اس انسان کے لیے بربادی ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ آدمی جو بے علم ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَلَمَهُ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ جان لیتا، اللہ چاہتا تو اسے علم دے دیتا، اللہ کی طرف سے ہی محرومی کر دی گئی۔ اس انسان نے کچھ ایسی غلط حرکت کر دی کہ علم سے اس کی محرومی کا فیصلہ قرار کر دیا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آدمی ایک جملہ کہتا ہے اور اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کا یہ جملہ اللہ کو کتنا ناگوار گزرا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس آدمی کی اس بات کو لکھو، اس دن تک ہم اس سے ناراض ہیں جس دن یہ قیامت میں آ کے ہم سے ملاقات کرے گا۔ اور ایک آدمی ایک جملہ کہتا ہے اور اسے خود پتا نہیں ہوتا کہ وہ جملہ اللہ کو کتنا اچھا لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان کے لیے لکھو اس جملے کو، اور ہم اس سے راضی اور خوش ہیں اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ ہمارے سامنے پیش ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی خیر کی بات کرے، اچھائی کی بات کرے، دوسروں کی خیر خواہی چاہے، یہ نہ ہو کہ وہ انسان ایسا جملہ کہہ بیٹھے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ اتنا بدقسمت ہے یہ کہ اس کو کوئی علم نہیں ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو اسے علم دے دیتا۔ وَوَيْلٌ، اور اس سے بڑھ کر تباہی اس کے لیے ہے جس کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں رکھتا، 7 مرات 7 گنا زیادہ اس سے بدقسمت وہ شخص۔ 7 گنا سے مراد یعنی نہایت بدقسمت، یہ نہیں ہے کہ 1 2 3 4 ایسے 7 ہے، بلکہ یہ محاورہ ہے عربوں کا، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اس سے 1000 گنا بدتر ہے، اس سے 100 گنا بدتر ہے، تو عرب کہتے تھے یہ آدمی تو اس سے 7 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے بدقسمتی میں۔ تو ایک تو جاہل ہے، جاہل سے زیادہ بدتر وہ آدمی ہے جو علم تو رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ علم آ گیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، علم ہے کہ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے مگر اس کے اعمال ایسے ہیں گویا اس انسان نے مرنا ہی نہیں اور کسی کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا۔ تو یہ زندگی عمل کی ہے، جو انسان علم کے باوجود عمل نہیں کرتا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ 7 گنا اس سے زیادہ بدقسمت۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ انسان علم کو حاصل کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ میرا انی لاحسب، میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کے گناہ کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ مختلف وجوہ ہوتی ہیں کہ انسان اپنے علم کو بھول جاتا ہے، کسی انسان کا علم بہت بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ اقوال اور باتیں اسے یاد ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھول جاتا ہے۔ یہ بھولنا ایسا بھولنا نہیں ہے، بعض اوقات انسان اپنی عمر کی وجہ سے بھول جاتا ہے، 80-90 برس عمر ہو گئی تو وہ حافظہ جو 25-30 برس کی عمر میں تھا، ظاہر ہے کہ قوا کے ذوق کے ساتھ حافظے میں بھی ذوق آئے گا، اب ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ گناہ کی وجہ سے بھولنا نہیں ہے، عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھولنا ہے۔ بعض لوگوں کو مناسبت ہی نہیں ہوتی علم سے، زندگی میں تربیت اور تعلیم کا جو دور تھا وہ دور سارے کا سارا کسی اور میدان میں گزرا ہوتا ہے، نتیجہ یہ کہ اس انسان کو یاد ہی کچھ نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک الگ چیز ہے، ایک انسان جسے علم سے مناسبت ہوتی ہے پھر اس کے باوجود بھول جاتا ہے، یا علم کے کسی تودے منبع اور کسی چشمے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تازہ پانی روز بروز سے حاصل ہوتا ہے،
اچھے سے اچھا پھل وہ کھاتا ہے، اچھے سے اچھی غذا اس کو روزانہ ملتی ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ کسی ایسے گناہ میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ اس انسان کو اس منبع سے منقطع فرما دیتے ہیں کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے یہ علم دیا جائے اور تو یہ علم حاصل کرے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں کہا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ انسان علم کے مرکز سے دور ہو جاتا ہے۔ اس علم کا اتنا اہتمام تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن کریم پڑھو وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، اور قرآن کو پڑھنے سے مقصد تمہارا یہ ہے کہ تمہارے دل حرکت کریں، تمہارا مقصد یہ نہ ہو کہ آخر اس سورہ کی صورت ختم کرنی ہے۔ غالباً مراد یہ ہے کہ یہ تو بچوں کا ہے کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھاتے ہیں، جب ایک صورت ختم ہو جائے تو دوسری صورت شروع ہوتی ہے، بچہ کیسا خوش ہوتا ہے، وہ خوشی سے بتاتا ہے کہ آج 2 صورتیں پوری ہو گئی، 3 صورتیں پڑھ لی قرآن کریم کی۔ تو جب آدمی بڑا ہو جائے، عقل اور شعور اس کا بیدار ہو جائے، تو فرمایا اس قرآن کے ذریعے دل کو حرکت دو، یعنی جب تم قرآن کھولو گے، پڑھو گے، تلاوت کرو گے، تدبر قرآن کا حاصل ہوگا تو دل نرم پڑ جاتا ہے، جہنم کی آیات سے گزرتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہے کہ کہیں میں ایسی نہ ہوں، جنت کی آیات سے گزرتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے اور بار بار دعا مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی ان میں مقام ہو، اللہ میرا بھی اسی پہ خاتمہ ہو، اللہ مجھے بھی انہی میں جگہ ملے اور نصیب ہو، یوں وہ دعا مانگتا ہے۔ ایسی قوموں کے حالات سے گزرتا ہے جو تباہ کر دی گئیں، تو باوجود کبھی گناہ گار ہونے کے جسم کا رونگتا رونگتا کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے کہ خدا بندہ میرا کہیں یہ حشر نہ ہو۔ یہ ہے دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو اگر کوئی آدمی سمجھتا ہو اور وہ سن لے اور وہ نہ رو پائے اور نہ اس انسان کو اپنے پہ اتنا ضبط ہو کہ وہ ظاہر نہ ہونے دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وگرنہ قرآن ایسی چیز ہے کہ کسی انسان کو سمجھ میں آنے لگے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں نمی کے بغیر رہ جائیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس قرآن کو جب غور سے پڑھو، اس سے تمہارے دل میں حرکت پیدا ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، جنبش ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یہ سورت ختم کر دیں اور یہ پارہ ختم کر دیں۔ اسی لیے عبد الرحمن ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے حضرت سے یہ عرض کیا کہ مجھے کچھ جامع کلمات بتا دیجئے، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے کچھ نصیحتیں کی۔ اس نے کہا ایسے جملے بتا دیجئے جو مختصر ہوں لیکن زندگی بھر کام آنے والے ہوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کی توحید اصل ہے، خدا کی توحید پر قائم رہو۔ کفر اور شرک ان دونوں سے براءت کا اظہار کرنے کا حکم دیا اور بتا دیا کہ اللہ کی توحید کے تمام اعمال اور تمام اعمال جو عقائد کی بنیاد پر چلتے ہیں، عقیدے کی اصل خدا کی توحید۔ اور دوسری نصیحت اسے کی اور ارشاد فرمایا کہ قرآن جس طرف تمہیں لے جائے اس طرف چلے جاؤ، قرآن جو کچھ بتائے بس اس پہ عمل کرو۔ لوگوں کی ایک قسم تو وہ ہے جو پہلے سے کوئی فتویٰ اور کوئی چیز سوچ لیتی ہے کہ یہ مقصد ہے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ یہ مقصد ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو میں نے حلال کرنا ہے۔ اب کھولیں گے قرآن، اب دیکھیں گے، چھیڑیں گے حدیث کی کتابوں کو کہ کہیں کوئی سراغ ملے، کہیں کوئی کلو ملے، اشارہ ملے اور اس سے ہم اپنا مطلب چلائیں اور مقصد کو حل کریں۔ کسی امام نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہو، کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کسی غیر معمولی مجبوری کی حالت میں فتوے پہ عمل کر لیا ہو، تو چلو اس کو سند بنا لو۔ تو یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اپنی گمراہی کو پہلے سوچ لیا اور پھر سند لینے چلے قرآن سے اور حدیث سے کہ کہیں مل جائے۔ مستقل کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں اس موضوع پہ کہ یہ جو اسلام میں تصور ہے کہ شراب حرام ہے، یہ کوئی حرام نہیں۔
اور اس کی دلائل جو دیے ہیں اس میں ایک دلیل یہ بھی دی کہ سارا قرآن پڑھ لیا ہے، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا باز آؤ گے یا نہیں، لیکن حرام کا لفظ تو نہیں نہ کہا۔ یہ ہے بات کہ قرآن میں تو کہیں حرام نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ باز آؤ گے یا نہیں، اس طرح کی دھمکی کی آیات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ولیعوذ باللہ کہ تم ایسی حرکتیں نہ کرو پی کر جس سے انسانیت کے تقدس پر داغ لگے۔ باقی اس سے پہلے جب تک تمہیں نشہ نہ آئے یا نشہ آ جائے تو بھی تم اپنے آپ کو سنبھال سکو اور اپنی احساسات میں رہو، اپنی حس میں رہو، اپنے دائرے میں رہو، تو پھر ٹھیک ہے سب کچھ۔ یہ گمراہی ہے، لیکن صاحب یہ گمراہی کب تک چلے گی؟ آنکھیں بند ہوتے ہی، آنکھیں تو بعد میں بند ہوں گی، اس سے بھی پہلے مرحلے پہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں اور موت والے اپنے پنجے گاڑ دیتے ہیں، بس سب عالم کھل جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ میں جو دلائل رکھتا تھا سب برباد ہو گئے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا نا کہ وہ روئے گا اور کہے گا حلق عنی سلطانیہ، ہائے افسوس میری حکومت جاتی رہی۔ یہاں سلطانیہ سے مراد ایک تفسیر کے مطابق دلائل بھی ہیں کہ وہ اللہ کے حضور میں جب پہنچے گا یا جب اسے موت آئے گی تو اسے احساس ہو جائے گا کہ جتنے دلائل میں دیا کرتا تھا سب بیکار ثابت ہوئے، حقیقت کچھ اور تھی۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کے سامنے مسئلہ جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھو اللہ کی کتاب میں کوئی حکم ہے اس کا، حدیث میں کئی حکم ہے، فقہا نے کیا لکھا ہے، اور تحقیق اور جستجو کے بعد فتویٰ دیتا ہے۔ یہ آدمی صحیح ہے، اس سے فتویٰ دینے میں غلطی ہو جائے تو بھی اس کی محنت کا اجر تو اللہ اسے دے گا نا۔ یہ الگ بات ہے کہ صحیح چیز تک نہیں پہنچا، اور صحیح چیز تک پہنچ گیا تو اس سے دوہرا اجر ملے گا۔ یہ وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرف قرآن تمہیں لے چلے چل پڑو۔ اور تیسری بات کیا خوبصورت ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس سچائی آ جائے فقبل من ہو تو اس سچائی کو قبول کر لینا، وَإِن كَانَ بَعِيدًا بَغِيضًا، اگرچہ لانے والا تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور لانے والا تمہارا کتنا دور کا آدمی کیوں نہ ہو، اسے قبول کر لو، کیونکہ حق بات آ گئی، سچائی آ گئی۔ عقل مند دشمن آئینہ بن جاتا ہے، کبھی کبھی وہ ایسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے جو مداح اور ارد گرد کا حلقہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی میں یہ کمی ہے، تو آدمی غور کرے، پتہ چلتا ہے واقعی کمی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس پہ ناراض نہ ہو کہ میرے دشمن نے یہ بات کہی ہے، شکریہ ادا کرے دشمن کا بھی کہ میری شخصیت میں کچھ کسر رہ گئی تھی، اللہ اسے جزائے خیر دے، اس نے تانا دیا ہے، بری بات کی، غیبت کی، لیکن چلو میری ہی بھلائی ہو گئی، مجھے احساس ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو پورا کر لیا۔ اس لیے انہوں نے کہا اگرچہ تم سے بے تعلق ہو اور دشمن ہو لیکن سچ لے کر آیا ہے اسے مان جانا۔ ومن جاءک بالباطل، اور جو آدمی تمہارے پاس جھوٹ لے کے آئے یہ جھوٹ اس کے فردد علیہ، اس کی طرف لوٹا دو، اور محاورے میں ترجمہ کریں تو ارشاد فرمایا اس کے منہ پہ دے مارو، وَإِن كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا، اگرچہ وہ تمہارا دوست ہی کیوں نہ ہو اور بہت قریب کا ہی کیوں نہ ہو، بالکل اس سے بیزار ہو جاؤ، وہ سچ نہیں بول رہا۔ اس لیے اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ارد گرد ان کے مداحین کا دائرہ ہوتا ہے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، مرید ہیں، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، ایسے ایسے کلابے ملا رہا ہے تعریف کے کہ حضرت بھی جانتے ہیں یہ جھوٹ ہے لیکن اسے منع نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں۔ تو اس میں اپنے نفس کا فریب شامل ہے، اپنے آپ کو مزہ آتا ہے نا، اس سلطنت سے باہر نکلنا نہیں چاہتا ہے کہ ہر دم میرے کان میں میری تعریف کے جملے پڑھیں، کھودتا ہے، کریدتا ہے، پوچھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نفس کی بیماریاں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باطل جھوٹ تمہارے پاس تمہارا کوئی دوست لے کے آئے تو اس کے منہ پہ دے مارو، یعنی اس کی بات کا اعتبار نہ کرنا۔ اس لیے آدمی بچا رہتا ہے جب تک کہ
خوشامد پسند لوگوں کے حلقے میں نہ آ جائے. اور جب خوشامد پسند لوگوں کے حلقے میں آتا ہے تو صاحب پھر وہ آدمی صرف دین ہی نہیں، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، اپنی دنیا بھی برباد کر لیتا ہے. اور ان خوشامد پسند حلقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ ہوا کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں. اس کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہیں، اور یوں ہی ہوا کا رخ بدلا اور اندازہ ہوا کہ حکومت، ایجنسی، سرکاری ادارے اب کسی اور شخصیت کو لا رہے ہیں، فوراً اس شخصیت کی طرف پلٹ گئے اور پہلے سے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا ہمارا اور ان کا تو اصولی اختلافات ہے، ہم تو اصول کی سیاست کرتے ہیں، ہم تو اصول پہ سودے بازی نہیں کر سکتے. اصول کیا ہے؟ وہ خوشامد پسندی ہے. اصول کیا ہے؟ وہ وقتی طور پر دنیا کا فائدہ اٹھانا ہے. اور یہ دنیا آج تک اس نے کسی کا ساتھ نہیں دیا اور نہ آئندہ کسی کا ساتھ دے گی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے چھوٹے سے جملے میں کتنی خوبصورت بات فرما دی کہ سچائی دشمن کی طرف سے بھی آئے اور تو قبول کر لینا، اور غلط چیز، جھوٹ، چاہے تمہارے دوست ہی کیوں نہ بولیں، اس کو قبول نہ کرنا. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ العقد الفرید میں نقل کیا ہے مورخین نے، تاریخ میں بھی ان کی چیزیں آتی ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جو حوامیم ہے یہ قرآن کریم کے نرم، تازہ، بہت خوبصورت باغات ہیں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں خوشی حاصل کروں تو میں انہیں پڑھنے لگتا ہوں. حوامیم سے کیا مراد ہوئی؟ حوامیم سے مراد قرآن کریم کی وہ 6 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. سورہ مومن وغیرہ، اس سے آگے کی جو صورتیں ہیں جتنی بھی، یہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب مضامین بیان فرمائے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پڑھا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تمام حوامیم پڑھ لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اگرچہ معمول نہیں تھا، لیکن پڑھی ہوں گی یقیناً، جب پڑھتے رہے ہوں گے تو چھٹے تک. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے سے نقل کیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں چاہتا ہوں لطف حاصل کروں، قرآن پڑھوں اور اس میں مجھے لطف آئے تو میں حوامیم پڑھنے لگتا ہوں. تو حوامیم میں ایسے مضامین ہیں، اللہ کی توحید ہے، اللہ کے ایسے بندوں کے قصے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایسے لوگوں کے قصے ہیں جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا. اللہ نے اپنی کائنات کی طرف توجہ دلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسرار اور رموز پر غور کرنے کا حکم دیا ہے. اخلاقیات اس میں ہیں، اللہ کی توحید ہے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے بہت تسلی اور امید کی آیات ہیں کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو. اور اللہ کہتا ہے میں ہی تو معاف کرنے والا ہوں، غافر الذنب، لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب، لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب، بڑا سخت گرفت کرنے والا، اور ایسا مالک، اور ایسا اور ایسا اور ایسا تمہارا تعالیٰ شانو، ایسی ایسی صفات مبارکہ اور صفات الیہ کے مالک ہیں. اللہ ایسا ہے، اللہ کی کائنات ایسی ہے، اس نے ایسے درختوں کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا. یہ سارے مضامین انسان جب غور سے پڑھتا ہے دل خوش ہوتا ہے، اللہ پہ اعتماد بڑھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ بڑھتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خوشی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، ان حوامین کو پڑھتا ہوں. اسی لیے دوسرے مقام پہ آیا امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قرآن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انزل القرآن، قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں اس پر عمل کرو. اور لوگوں نے کیا بنا لیا؟ لوگوں نے محض اس کی تلاوت کو عمل قرار دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ محض تلاوت کریں تو انہیں ثواب نہیں ملے گا، محض تلاوت کرنے پہ بھی ثواب ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی عزت اور احترام کرتا ہے اس میں بھی ثواب ہے. وہ قرآن کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اس سے بھی ثواب ہے. یہ الگ چیزیں. لیکن اصل میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس پر توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگ اس پر عمل کرو، اپنے عمل کو تلاوت تک محدود نہ رکھنا. جیسے کہ ہمارے دور میں ہو رہا ہے، لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں
اور ان آیات کو پڑھتے ہیں جن آیات میں سمجھنے کا سامان ہے لیکن اسے نہیں سمجھتے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب؟ جب وہ پڑھتا ہے قرآن میں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت پڑے جھوٹوں پر، تو یہ خود بھی جھوٹ بولتا ہے نا عملی زندگی میں۔ تو جب اس آیت کو پڑھے گا تو جہاں لعنت پڑے گی جھوٹ بولنے والوں پر، اس میں سے ایک یہ شخص بھی شامل ہے، اس سے بھی لعنت پڑے گی۔ جب تلاوت کرے گا کہ اللہ کی لعنت اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت و اللہ کی ظالموں پر، تو یہ بھی تو ظلم کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اس کی بات اللہ مان لے گا اور قبول ہو جائے گی اس کی دعا اور ظالموں پر لعنت پڑے گی، تو ایک لعنت اس پر بھی پڑے گی۔ فیصلہ کرتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، جان بوجھ کے ظلم کرتا ہے، تو ظالم ہوا نا، اس پہ لعنت نہیں پڑے گی۔ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں کی عزتیں برباد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف محکموں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ اپنے اپنے طور پر جتنا بھی ظلم کرتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں آتا ہے کہ اللہ کی لعنت و ظالموں پر، تو ان پر بھی تو ایک لعنت پڑتی ہے، یہ نہیں پڑتی۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن پڑھ لیتے، اور وہ تو حضرت کا زمانہ تھا، اب قرآن کریم کو کون پڑھتا ہے صاحب؟ اب کوئی نہیں پڑھتا۔ مان کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے کہا کہ ان استطاعت ان تکون انت، اگر تم سے ہو سکے اور تم باتیں کرنے والے بنو تو اللہ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے والے بن جاؤ۔ یہ وہ چیز ہے جسے صوفیہ اپنی زبان میں مراقبہ دعا کہتے ہیں۔ بعض مشائخ تلقین کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے دعا کا مراقبہ کیا کرو۔ دعا کا مراقبہ مطلب یہ ہے کہ فوراً جو چیز پیش آئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خاموش رہو، دل میں اللہ سے باتیں کیا کرو، دل میں اللہ سے گفتگو کرو۔ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اپنے دل میں دعا مانگتے رہو، دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کو مخاطب کر کے اس سے بات کرو کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے یہ احسان کیا، آپ نے یہ مہربانی کی۔ کوئی گناہ کا موقع، خواہش، طبیعت چاہنے لگے، دل میں اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ یہ دیکھیے یہ میرا دل ہے، اللہ گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اللہ آپ بچا لیجئے، اللہ مجھے محفوظ کر دیجئے، اللہ اگر میں یہ کر گزروں آپ مجھ سے مت ناراض ہوں، اے پروردگار اس کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اللہ سے باتیں کرنے لگ جائے کہ اللہ اس تکلیف سے نجات دے دے، اللہ اس تکلیف کو ایسا نہ کر کہ میرے لیے فتنہ بن جائے، اللہ ایسے نہ ہو کہ یہ تکلیف میرے ایمان کو لے ڈوبے، اللہ میں بڑا کمزور ہوں، بہت عاجز آدمی ہوں، خدا بندہ عمر ڈھل گئی ہے، اللہ مصیبت میں پڑ گیا ہوں، اے اللہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب برداشت نہیں ہوتا، پروردگار اپنی پناہ میں رکھ لیں، اللہ اس مصیبت کو ہٹا دیں، اللہ ان انسانوں سے نجات دے دے۔ یہ اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ ہے۔ خوشی کا موقع آ گیا، دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے بڑا احسان فرمایا، آپ کی مہربانی ہے، اللہ میں آپ ہی کا ہوں، آپ ہی کے انعامات کے ساتھ جیتا ہوں، اللہ کسی انسان سے کوئی توقع، کوئی لالچ، اللہ میرے دل کو اس سے پاک کر دیجئے، آپ ہی سے تو توقع ہے، اللہ آپ ہی سے تو مانگتا ہوں، آپ ہی کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں۔ دعا مانگنا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر زبان ہلائے، دل میں اللہ سے دعا مانگتا رہے، اللہ مجھ پر احسان ہو، مجھ پر مہربانی ہو، پروردگار آپ ہی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اس سے مانگے، میں مانگنے کے لیے حاضر ہوں، اللہ میں ہی نہیں، میرے ماں باپ، میرے دادا پردادا، اللہ سب آپ ہی سے مانگتے تھے، اسی در کے قائل تھے، تیرے دروازے پہ ہی حاضری دیتے تھے، تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے تھے، تیرے سامنے ہی گڑ گڑاتے تھے، ان کی پیشانیاں تیرے ہی سامنے سجدے میں ٹکتی تھی اور میرے مالک تو ہی ان کی خواہشات بھی پوری کرتا تھا۔ اللہ جدی پشتینی بھٹاری ہوں، پھر ہاتھ پھیلاتا ہوں، اللہ اس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، آپ نہیں چاہتے، اللہ اس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، اس مشکل میں آپ اسے ہٹا لیں، اللہ یہ احسان آپ نے فرمایا، آپ کا شکریہ، اللہ یہ احسان فرمایا، آپ کا شکریہ، اللہ آپ پاک ہیں،
بڑی صفات علیہ کے مالک ہیں. اللہ آپ کی صفات، آپ کی ذات ہمیشہ میرے ساتھ مہربان رہی، ہمیشہ میرے ساتھ کرم فرمایا ہے. میرے عیوب، میرے مصائب، میری نافرمانیاں دیکھی اور آپ نے اس پہ پردہ ڈال دیا. اللہ کسی کو نہیں پتا. اللہ جو جرم ہے آپ نے چھپا لیے. اللہ آج بھی احسان ہو، آج بھی مہربانی ہو. اب بھی آپ ہی کے در اقدس پہ کھڑا ہوں، آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. یہ ہے وہ چیز جو صوفیہ اپنے مراقبات میں اپنے مریدوں کو تلقین کرتے ہیں، بشرطے کہ کوئی آدمی سلوک کو طے کرے. ایسے نہیں ہے کہ 4 خواب دیکھ لیے اور شیخ نے بھی خلافت دیکھ. یہ کچے صوفی اور بغیر سلوک کے اسباب طے کیے ہوئے خلافتیں دینے والے، ان کے سلسلے بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں. اکابر ایسے نہیں تھے، وہ اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اور ذات اقدس کے مراقبے تک پہنچاتے تھے. اور ایسے بھی تھے کہ مراقبے میں جب تک رسوخ حاصل نہ ہو جائے وہ اجازت اور خلافت کی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جملہ ہے نا، یہ اصل ہے صوفیہ کے دعائیہ مراقبے کی، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ مان سے کہا کہ اگر تم سے ہو سکے تو اللہ سے باتیں کرنے والے بن جاؤ. یہ کیفیت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو گزری تھی نا، یقیناً گزری ہوگی، اسی لیے تو فرمایا. اور پھر فرمایا کہ جب تمہارے کان میں یہ پڑے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو غور سے سننا. اس کے بعد یا تو اللہ تمہیں کسی نیکی کے کرنے کو کہیں گے یا تمہیں گناہ سے منع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، غور سے سنو. نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے نیکی کرو، گناہ سے منع کیا جا رہا ہے باز آ جاؤ. اسی لیے جو لوگ قرآن کریم کو سمجھنے والے تھے اور جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہوا تھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے وہ شاگرد جو تھے اور جنہوں نے قرآن کو ان سے پڑھا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنہیں تفسیر پڑھائی تھی، انہیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم تلاوت کرتے رہنا، اور جب لوگ کھانے پینے مصروف ہوں تو تم روزہ رکھ لینا، اور جب لوگ خوشیوں میں مست ہوں تو تم پر آخرت کا دکھ طاری ہونا چاہیے، تم آخرت کو نہ بھول جانا. اور جب لوگ ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوں تو چپ رہنا، اور جب لوگ اپنی زندگی پر، اپنی ترفع اور خوشحالی پر اترا رہے ہوں، ناز کر رہے ہوں اپنی چیزوں پر، تو اللہ کے سامنے سر جھکا دینا. اور جب اللہ نے تمہیں قرآن کا علم دیا ہے تو گناہوں پر رونے والے بن جاؤ. وَيَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ، اور جس کو قرآن کا علم آ جائے اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ یکون باقیاً محزوناً حکیماً علیماً علیماً سکیتاً. 7 باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا قرآن کا علم حاصل ہو جائے تو رونے والے ہو جانا، دکھ میں بھرے ہوئے ہو جاؤ کہ معلوم نہیں آخرت میں کیا بنے گا، معلوم نہیں اللہ میں اس چیز کو قبول فرمائے گا یا رد کر دے گا. آج قرآن پڑھتا ہوں، تفسیر بیان کرتا ہوں، معلوم نہیں ایک ہر بھی قبولیت کا شرف حاصل کر سکا یا نہیں کر سکا. حکمت کے ساتھ بات کرنے والے بنو، کیونکہ قرآن جب انسان کو گھیر لیتا ہے تو اس انسان کی زبان سے حکمت کے جملے پھوٹتے ہیں، حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں. حلیماً، علم والے بن جاؤ. یعنی لوگ جہالت پر کرائیں، بدتمیزی کی حرکت کریں، تمہیں برا بھلا کہنے لگیں تو تم ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو. علیماً، علم والے بن جاؤ. یعنی لوگوں کو جب علم کی ضرورت ہو تو انہیں علم سکھاؤ، خود تمہیں مسائل کی ضرورت ہو تو اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے اس پر عمل کرو. سکیتاً، خاموش ہو جاؤ، یعنی فضول باتوں میں نہ پڑنا. یہ سارے اوصاف اس لیے ارشاد فرمائے کہ اس کی اصل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے قرآن کا علم دے دیا ہو اور پھر وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ خدا نے اس کائنات میں کسی اور پر بھی احسان کیا ہے تو اس نے ناقدری کی اس علم کی جو اللہ نے اسے دے دیا. آدمی کو پتہ چل جائے کہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، قرآن کی یہ آیات کیوں نازل ہوئی تھی، میں نے اپنی آخرت کیسے سنوارنی ہے. وہ آخرت کی زندگی اصل ہے.
اب یہ اپنا توازن کرنے لگے کہ فلاں کو اللہ نے گاڑی دے دی، فلاں کو حکومت دے دی، فلاں کو یہ چیز دے دی، مجھے یہ کیوں کچھ نہیں ملا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ ایک طرح کی ناشکری کر رہا ہے. خدا ان چیزوں کو واپس لے لے اور وہ گاڑی سے دے دے، حتیٰ کہ حکومت دے دے بھئی، پوری دنیا کی حکومت اسے مل جائے، تو بھی کیا کمایا؟ جواب نہیں دینا پڑے گا اللہ کے یہاں اس گاڑی کا، اس حکومت کا، اس پیسے کا اور اس عہدے کا؟ تو وہ جواب دہی زیادہ اچھی ہے یا یہ کہ اس قرآن پر عمل کرتا رہے اور قیامت میں جب پہنچے تو اللہ کی خوشی اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی بہتر ہو جائے؟ وہ زیادہ اچھا ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے؟ اور فرمایا جب قرآن کا علم تمہیں آ جائے لا ينبغی، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے کہ قرآن کا علم رکھنے والا جافیاً غافلاً سخاباً ولا فجاعاً ولا حدیداً، تو پھر دیکھو خوش مزاج نہ بن جاؤ، لوگوں کے ساتھ ہنسنا بیٹھنا، جب تک کہ وہ معصیت اور گناہ کی بات نہ ہو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، غفلت سے کام نہ لینا، نماز سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عالیہ سے غافل ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. شور مت کرو، چلانے والے نہ ہو جاؤ، لوہے کی مانند سخت نہ ہو جاؤ. اللہ نے علم دیا ہے تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شخصیت میں وقار پیدا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جس سے بات کی جیسے لوہا دے مارا سر پہ دوسرے کے. عام لفظوں میں کہیں تو ہر آدمی سے فتوے کی زبان میں بات نہیں کیا کرتے، ہر ایک کو سختی سے پیش نہیں آیا کرتے. لوگوں کے حالات، واقعات، شخصیت مختلف ہوتی ہے اور مختلف حالات میں مختلف فتویٰ دینا پڑتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف فتوے دیتے تھے، مسئلہ ایک ہی ہوتا تھا، شخصیت بدل گئی، فتویٰ بدل گیا. کتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے جس کا لباس آیا، جس کی ازار آئی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ٹخنوں سے نیچے میری شلوار یہ جو چیز پہنتا ہوں آ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تم ایسے نہیں ہو. شخصیت بدلی تو فتویٰ بدل گیا نا. حالات بدلنے پر فتویٰ بدل جاتا ہے، کیفیت بدلنے پر فتویٰ بدل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چور کا ہاتھ کٹوا دیتے تھے، اور جس سال قحط پڑا ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا کہ اس سال ہم کسی کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے. ولیعوذ باللہ، لوگوں کے دل میں ان کا عزت، ادب اور احترام تھا. لوگ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایسی شخصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی سند انہیں حاصل ہے. ہمارا دور ہوتا تو لوگ کہتے جی لو چوروں کو چھٹی دے دی کہ چوری کرتے رہو. حالات بدل گئے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فتویٰ بدل دیا. تو اس لیے ہر آدمی پر ایک ہی طرح کا فتویٰ نہیں عمل کر سکتا، نہیں چیز ہو سکتی. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن کا علم جب تمہارے پاس آ جائے تو شور اور غل مچانے والے مت بن جانا، اور نہ ہی غافل ہو جاؤ، اور نہ ہی لوہے کی طرح سخت ہو جاؤ. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بہت روزے رکھتے ہو، بہت نمازیں پڑھتے ہو، کیونکہ یہ لوگ پیدائشی مسلمان تھے نا، پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوئے تھے. تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اولادیں تھیں. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نمازیں بہت پڑھتے ہو، روزے بہت رکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ نماز پڑھی بھائی؟ 13 برس مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام نمازیں پڑھتے تھے. معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور 11 برس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں پڑھتے رہے. اور حیات طیبہ کے آخری جو 13-14 برس ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہزاروں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں، اور باقی جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہے انہیں اسی میں نمازیں پڑھی نا. کوئی 20 سال جیا، کوئی 30 سال جیا. تو ان کی ٹوٹل اگر نمازوں کو دیکھا جائے، اور ایک بچہ جو 7 برس کی عمر میں 10 برس کی عمر میں نماز پڑھنا شروع ہوا ہے اور 70 سال نماز پڑھتا رہا ہے، اس کے مقابلے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی نمازیں کم ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کم ہیں گنتی کے اعتبار سے،
وگرنہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جنہوں نے ان کی صحبت طیبہ اٹھائی ہے ان کا ایک سجدہ پوری امت کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ ان کو یقین اللہ کا حاصل تھا۔ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، تم بہت نمازیں پڑھتے ہو، دین کے کاموں میں بڑی محنت کرتے ہو، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، اتنی نمازیں پڑھنے والے نہیں تھے، لیکن وہ تم سے بہتر تھے۔ قالوا ولم یا ابا عبد الرحمن، سننے والوں نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن کیا وجہ ہے؟ عبد الرحمن کے والد، یہ عبد الرحمن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام تھا، تو ان کی کنیت سے گویا لوگوں نے انہیں پوچھا، اور یہ کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عنایت فرمائی تھی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ عبد الرحمن کے باپ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا نا کہ عبد الرحمن کے باپ، اس وقت ان کا بیٹا نہیں تھا، غالباً 17 برس کے بعد پھر اللہ نے بیٹا دیا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کا نام یہ تجویز فرما دیا تھا میری کنیت کے ذریعے، جب وہ 17 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ پھر آئے گا موضوع، تو بات کریں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا لوگوں نے کہ ابو عبد الرحمن یہ کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کم نمازیں پڑھنے والے اور کم روزے رکھنے والے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ وہ زیادہ اچھے تھے ہم سے، ولیمہ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ازہد فی الدنیا ارغب فی الآخرہ، وہ لوگ دنیا سے بڑے بے نیاز تھے، وہ آخرت کے بڑے ہی شوقین تھے، اس لیے وہ تم سے اچھے تھے۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، جب آدمی کے دل پہ قابو پا لیتی ہے تو آدمی پھر اس کے لیے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت کا جب شوق نہیں ہوتا تو ثواب کے مواقع کھو دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ہر چیز میں دیکھتے تھے کہ آخرت بھی کیا فائدہ ہے، اللہ کا کتنا اجر ملے گا، قربانی دیتے تھے، ثواب کا کوئی موقع ضائع ہونے نہیں دیتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے اور انہوں نے اپنے بستر جہاں وہ لیٹتے تھے بیٹھتے تھے وہاں سے لے کے اپنے گھر کے دروازے تک ایک رسی دیوار سے بندھوا لی، جب کوئی محتاج آتا تھا تو اس رسی کو پکڑتے ہوئے اٹھ کے چلتے تھے حتیٰ کہ دروازے پر پہنچ کے اسے صدقہ دیتے تھے۔ تو اولاد نے عرض کیا، بیٹوں نے، پوتے پوتیوں نے، کہ آپ کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں، اور جو چیز آپ نے دینی ہو آپ نابینا ہے ہمیں بتا دیا کریں، ہم گھر سے اٹھا کر دے دیں گے مانگنے والے کو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا، آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا اللہ کے غصے اور ناراضگی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے، تو اس لیے میرے بچوں میں اپنے ہاتھ سے ہی صدقہ کرنا پسند کرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، بڑھاپا آ گیا، آنکھیں جاتی رہی، لیکن اپنی اولاد کو بھی وہ کام نہیں دیا، بیٹوں پوتوں کو کام نہیں دیا، خود کیا، اس لیے کہ اللہ کے اجر کی امید تھی، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا ایک موقع ہاتھ آیا تھا، اس موقع کو نہیں جانے دیا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہر بات میں دیکھتے تھے کہ آخرت کیا ہے، جسے آپ صحیح معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخرت اورینٹڈ تھے، کہ کسی طرح اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی راحت، ان کی خوشی اس میں تھی کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لیس للمؤمن راحت دون لقاء اللہ، مومن کے لیے، مسلمان آدمی کے لیے اللہ کا دیدار یہ سب سے اعلیٰ درجے کی راحت اور خوشی کی چیز ہوگی۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کی ملاقات کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، یقین جانو فکان قد، اسے اللہ کی ملاقات حاصل ہو کر رہے گی۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جب کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو خوش کرنے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو، یہ مجھے خوش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ایسے اعمال کرنا چاہتا ہے جس سے میں راضی ہو جاؤں، میں اس سے خوش اور راضی ہو ہی جاؤں گا۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا مومن آدمی کے لیے سب سے اچھی خوشی یہ ہے، سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا لقاء، اللہ کی زیارت اسے نصیب ہو جائے، اور جو شخص اس کی محنت کرے گا اس انسان کو اللہ کے لقاء اور خوشی حاصل ہو ہی جائے گی۔ اسی لیے دوسری روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی ملاقات سے نفرت کرتا ہے اللہ جس سے نہیں ملنا چاہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب موت آتی ہے تو اس وقت تو گھبراہٹ ہوتی ہے، یعنی اس وقت اگرچہ اس کے بعد اللہ سے ملنا ہے لیکن موت یہ ایسی شدید چیز ہے کہ آدمی اس سے گھبراتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ تو ایک فطری چیز ہے موت سے گھبراہٹ، مگر اس کے بعد جو مرحلہ ہے جب کوئی آدمی سوچے اور اسے احساس ہو کہ اللہ سے ملنا ہے اور اس پہ خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، حق تعالیٰ شانو کی رویت ہوگی، اس سے جا کر عرض کریں گے جو کچھ کے کہنا ہے، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اور جس کو ڈر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا عتاب اور سختی کا معاملہ نہ ہو جائے، ڈانٹ نہ پڑ جائے، اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ یہ خوف ایمان کا حصہ ہے۔ اور جس کے کرتوت ایسے ہوں کہ پتہ ہو کہ وہاں جوتے پڑیں گے ولیعوذ باللہ، تو پھر وہ گھبراتا ہے کہ خدا کے سامنے نہ جائے۔ اللہ کو بھی نفرت ہے ایسے لوگوں سے ملنے سے، نتیجہ یہ کہ عذاب کے فرشتے اس انسان کے ساتھ چمٹ جاتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ الذی لا الہ غیرہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ آدمی اگر مسلمان ہے اور اسلام کی حالت میں ہے تو آخرت کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں جو بھی مصیبت اسے ملی ہے کوئی نقصان دینے والی چیز نہیں۔ یعنی اسلام اور ایمان اللہ نے اتنی بڑی چیز اسے دی ہے کہ جو چیز بھی اسے پہنچے، جو تکلیف، دکھ اور مصیبت اس ایمان کی وجہ سے اٹھانی پڑی، اسلام کی وجہ سے اٹھانی پڑی، اللہ اس کا اجر دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس مصیبت پر ثواب دے گا۔ اور اسلام کی جو توفیق اللہ نے دی ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دکھ اور غم اور پریشانی کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کافر ہے اسے کتنی راحت آج اس دنیا میں حاصل ہے، مگر ایمان نہیں ہے تو ان راحتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ موت کے بعد پتہ چلے گا کہ کس نے کیا گھاٹا اٹھایا، کیا کمایا، کیا طلب کیا۔ اسی لیے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من اراد الدنیا بالآخرہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جس شخص نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا اور اس کے لیے نقصان برداشت کیا یا اس کا نفع اٹھا لیا اور آخرت کو نقصان پہنچا دیا تو اس نے کوئی اچھائی کا کام نہیں کیا۔ اور جس نے آخرت کو مقصد بنا لیا اور دنیا کا نقصان اٹھا لیا تو لوگوں آخرت کے مقابلے میں یہ فنا ہونے والی دنیا کا نقصان برداشت کر لو اور دیکھو بالفانی بالباقی، اس زندگی کو ترجیح دینا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس غلام آتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے جس غلام کو دیکھتے تھے کہ اچھی طرح نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز دیکھ کر اسے بلاتے پھر آزاد کر دیتے تھے اور فرماتے تھے دو کی غلامی میں مت رہے، بس جب تو اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہے اللہ ہی کا غلام بن جائے، میری طرف سے تیری آزادی۔ اور یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مدینہ منورہ میں جو غلام بکنے آتے تھے تمنا کرتے تھے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خرید لیں، اور انہیں پتا ہوتا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خرید لیا تو ہم نے 4 نمازیں ان کے سامنے اچھی طرح پڑھنی ہے، 5ویں پہ آزاد ہو جانا ہے۔ تو کسی نے آ کے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا غلام کے آزاد کرنے کے موقع پہ کہ حضرت یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ نمازیں اتنی اچھی نہیں پڑھتے، یہ آپ کو دکھانے کے لیے اتنی اچھی پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں
محبت کا بھی کیا رنگ ہوتا ہے. محبوب کے بارے میں کوئی جھوٹے سے بھی آ کے کہہ دینا کہ فلاں جگہ انہوں نے ملاقات کے لیے بلایا ہے اور تمہارے محبوب نے یہ پیغام بھیجا ہے، جعلی خط لکھ کے بھی ڈال دے تو پڑھ کے کتنا سکون ہوتا ہے. یہ سب ان کو ہی معلوم ہو سکتا ہے جنہیں محبت کا کوئی تجربہ ہوا ہو. تو ایسی بات پہ بات آتی ہے نا. سر سید جیسے بھی تھے، حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں بڑی محبت تھی. حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی خانقاہ میں سر سید کے والد کی بڑی عزت کرتے تھے، اور سر سید کے والد حضرت کے مرید تھے. مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے یہاں کوئی اولاد نہیں، لیکن سر سید کے والد سے کہتے تھے کہ تمہاری جو اولاد ہے نا، یہ مجھے اتنی محبت ہے اس سے کہ میری ہی اولاد ہے. خود سر سید نے لکھا ہے کہ ایک موقع آتا تھا ہر مہینے اور لوگ حضرت کو نظر پیش کیا کرتے تھے، اور حضرت وہ 1 روپیہ اٹھا کر اپنے کسی بھی خاص مرید خلیفہ کو دے دیتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک نے کہا کہ حضرت اس مرتبہ مجھ پر مہربانی ہو، تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی تمہیں دے دیں گے. اور جس وقت وہ پیسے لینے کا وقت آیا تو میں بچہ تھا، چھوٹا سا 10-11 برس کا، میں بھی پہنچ گیا اور میں نے ہاتھ پھیلایا تو حضرت نے میرے ہاتھ پہ رکھ دیا. تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے ہم سے کہا تھا کہ ہمیں دیں گے. حضرت نے فرمایا کہا تو تھا ہم تمہیں اور دے دیں گے، لیکن دیکھو سید کی اولاد کے مقابلے میں کیسے تمہیں ترجیح دے سکتے ہیں. اسی طرح سر سید کو بڑی محبت تھی حضرت سے. تو ان کے سوانے میں لکھا ہے سر سید کی کہ یہ آ کر بیٹھے اپنے ڈرائنگ روم میں اور ان کے دوست بھی آئے اور سامنے شیشے میں دیکھ رہے تھے، کھڑکیوں کا جو شیشہ ہوتا ہے اس سے باہر. تو کہنے لگے تمہیں ایک تماشا دکھاؤں. دوستوں نے کہا کیا؟ ان کا یہ دیکھو بہروپیہ. اس بہروپیے نے کپڑے بدلے، چہرے پہ کچھ ملا، جیسے سوانگ ہوتا ہے ویسے کیا اور مانگنے کے لیے چل پڑا. سر سید نے کہا دروازہ کھلا ہے، یہ ہمارے ہاں بھی آئے گا، اور اللہ کی قسم میں تو اسے کچھ نہیں دوں گا. ہٹتا کٹتا ہے، فقیروں جیسی حالت، یہ سوانگ بھرتا ہے، ایسے بہروپیہ ہے. تو تھوڑی دیر میں وہ مانگنے آ گیا. اب سر سید کے دوست دیکھ کے ہنس پڑے ان سے. تو وہ سیدھا سر سید احمد خان صاحب کے پاس گیا اور بیٹھ گیا، ہاتھ پھیلایا اور کہنے لگا حضرت قبلہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے ان کے صدقے کوئی چیز عنایت تو. سر سید نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 روپے اس زمانے میں جیب سے نکال کے اس بہروپیے کے ہاتھ پہ رکھ دیے. جب وہ چلا گیا تو دوست بہت ہنسے. انہوں نے کہا آپ کے سامنے سب کچھ اور آپ نے ہمیں تماشا دکھایا اور اتنی بڑی رقم 50 روپے اسے دے دی. تو سر سید نے کہا کیا کرتا، اس نے نام ایسی ہستی کا لیا کہ اس پہ تو میں جو میرے بس میں ہوتا میں قربان کر دیتا، دنیا میرے پاس ہوتی تو قربان کر دیتا. شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے اور ہم اس پہ خیرات نہ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو محبتیں ایسے ہی ہوتی ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے آ کے کہا کہ حضرت یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا اتنی دکھا دکھا کے، یہ آزادی کے لیے پڑھتے ہیں، یہ اصل میں ایسے اچھے نہیں ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اچھی بات کی، معلوم ہوتا ہے اللہ کی محبت کیسی دل میں تھی. تو فرمایا میاں یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. ان کا حضرت بالکل دھوکہ دیتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے لیے دیتے ہیں نا؟ ان کا ہاں اللہ ہی کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں. تو فرمایا اللہ کا نام لے کے تو کوئی ہمیں دھوکہ دے دے، ہم دھوکہ کھانے کو بھی تیار ہیں. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا. یہ وہ بات ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی. انہوں نے کہا آخرت دیکھو وہ اچھی چیز ہے، اسے اختیار کرو. دنیا میں نقصان ہوتا ہے اسے برداشت کر لو، آخرت کو ترجیح دو. اپنے متعلق خود فرماتے تھے لَوَقَفْتُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اگر قیامت کے دن مجھ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں اللہ کھڑا کر دے اور یہ کہے کہ جو تمہارا جی چاہے کرو، اور اگر دونوں میں نہیں ہے کوئی تمہیں اختیار، نہ جہنم میں جانا پسند کرتے ہو اور نہ جنت میں مٹی بننا چاہتے ہو، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ان اکون رمادن، میرا جی چاہتا ہے مٹی میں مل جاؤں، اور میں ترجیح دوں گا کہ خدا مجھے مٹی میں ملا دے، جنت اور جہنم دونوں کو ہٹا دے. یہ حالت اس آدمی پر آ جاتی ہے جو بالکل فنا ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے کچھ نہیں دیکھتا،
اور اپنا وجود، اس وجود کو بھی وہ چاہتا ہے فنا کر دے، ختم کر دے، اور وجود کے نام سے بیزار ہوتا ہے رہے نہ رہے ہی نہ۔ یہ وہ چیز ہے، ایک جو بزرگ ہیں انہوں نے اپنے خط کے آخر پہ لکھی ہے کہ کیا میں اور کیا تو، بس ان سب باتوں کو چھوڑو اور اللہ ہی اللہ ہے ہر طرف۔ لوگوں نے اس کا مطلب یہ بنا لیا کہ ولیعذ باللہ وہ اپنے آپ کو اللہ کہتے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ لوگ جس حالت کو نہیں پہنچ سکتے اس کا مذاق اڑاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ حقیقت وہ ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسری جگہ کا انی لوددت، میرا جی چاہتا ہے کہ قبر میں سے مجھے اٹھائیں ہی نہ، مٹی میں ہی ملا رہا ہوں، کسی چیز کی تمنا باقی نہیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں اتنی احتیاط تھی کہ فرماتے تھے 10 میں سے 9 حلال چیزیں ہم چھوڑ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس ڈر سے کہ 10واں جو حرام ہے اس تک نہ پہنچے، فرماتے تھے ہم بہت بچنے والے تھے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عمومی حالت یہ تھی کہ جس چیز کے آخر پر مباحات کا دائرہ اگر حرام کی طرف لے جانے والا ہوتا تھا تو مباح کام کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے من استطاع منکم، تم میں سے جس آدمی سے ہو سکے وہ اپنا خزانہ آسمان میں محفوظ کر دے، جہاں نہ کیڑے کھا سکتے ہیں نہ چوری ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھو جہاں آدمی کا مال ہوتا ہے انسان کا دل وہاں لگا رہتا ہے۔ مطلب کیا؟ نیک اعمال کر کر کے اللہ کے پاس بھیجتے رہو، تم سے ہو سکے تو اللہ کے ہاں اپنا پیسہ سرمایہ نیک اعمال کا جمع کراتے رہو، تو جب آخرت میں نیکیاں بڑھتی جائیں گی تو تمہارا دل خود بخود اس دنیا سے اچاٹ ہو کر آخرت کی طرف لگا رہے گا۔ اور اللہ کے ہاں جو نیکی چلی جاتی ہے وہ فنا نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک آدمی صدقہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں جب اسے لوٹائیں گے تو پہاڑوں کی طرح دولت ہوگی، اور کہے گا میرے پروردگار اتنا پیسہ تو میں نے زندگی میں دیکھا نہیں، میں کہاں سے اتنی خیرات کر سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ ایک پائی جو تو نے اپنے دل کے جذبے سے صحیح نیت سے ہماری راہ میں خرچ کی تھی، پھر ہم نے اسے تجارت میں لگا دیا تھا، اور پھر تو مر گیا اور اس وقت سے تیری تجارت جاری ہے اور بڑھتے بڑھتے اس کا نفع آج یہاں تک پہنچا ہے، اور یہ سارا تیرا ہی پیسہ ہے جو تیری انویسٹمنٹ ہے۔ اللہ کے ہاں نیکی کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کی نیکیاں اس پہ اجر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی روایت میں آتا ہے، وہ بتاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماروں کی شفا کے لیے صدقے کو اختیار کرو، اور اپنی مال کی حفاظت کے لیے زکات دیتے رہو، اور مصیبتوں کے لیے دعا کو تیار رکھو۔ تینوں باتیں ارشاد فرما دی۔ امام ترقی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں یہ چیز نقل کی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جب بیماری آ جائے تو جہاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، علاج کرانا ہے، دوا دینی ہے، ایک اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، کسی غریب کی ضرورت پوری کر دو، وہ خوش ہو کے دعا دے گا، یہ بیماری ہٹ جائے گی۔ ہمارے دور میں مسلمان بہتر سے بہتر ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں، اچھی سے اچھی دوا امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ کہاں سے منگاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں درست ہیں بھائی، جائز ہیں، کرنی چاہیے، اس سے کون منع کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرنا چاہیے کہ شفا حقیقتاً تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا۔ اور دوسری چیز زکوٰۃ ارشاد فرمایا دیتے رہو تاکہ مال کی حفاظت ہو، اللہ کا حق وہ پورا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرے گا۔ اور تیسری چیز اللہ سے دعا مانگتا رہے، یہ دعا اتنی مؤثر چیز ہے کہ اس سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور اتنی مؤثر چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو دعا کرتے رہنا، اور دعا ان مصیبتوں میں بھی سہارا بن جاتی ہے، کام دیتی ہے جو ماضی میں تم پر گزر چکی۔ ماضی میں مصیبت گزر گئی، چوری ہو گئی، کسی کا قتل ہو گیا، کوئی مر گیا، آج دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے تقدیر پر صبر کرنا سکھا دے، اللہ جو تیرے فیصلے ہیں ان فیصلوں کو میرے دل میں یہ صلاحیت پیدا کر کہ اللہ بغیر کسی رد و قد کے قبول کر لیں،
تو وہ جو غم اور دکھ ماضی میں اس نے اٹھایا تھا، آج اس دعا کی وجہ سے وہ دکھ اور غم طبیعت سے ہلکا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماضی میں جو چیزیں گزر چکی ہیں دعائیں اس میں بھی نفع دیتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی شاگردوں کی تعلیم، تلقین اور تربیت کے دوران نے بتائیں، اور اس ذخیرے کو ان لوگوں نے محفوظ کیا اور